السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بہت سارے دوستوں نے میں نے ایک لنک دیا تھا کوئی 1.5-2 ماہ پہلے کہ میں بتاؤں گا آپ کو، وہ پوری داستان سناؤں گا کہ میں نے پاکستان کیوں چھوڑا، اور میری جیسے ہزاروں لاکھوں جو محب الوطن لوگ ہیں وہ پاکستان کیوں چھوڑتے ہیں۔ اور میں وہ شخص تھا جسے UK میں اور کینیڈا میں بھی اپرچونٹی تھی، اور اس وقت اپرچونٹی تھی جب میں بالکل تعلیم سے فارغ ہوا تھا۔ اس وقت میں نے ان ممالک کا اپرچونٹی لینے سے انکار کیا اور پاکستان میں ہی خود کو سرو کرنے کے لیے مختص کیا۔ لیکن اس کے باوجود آخر وہ کون سے واقعات تھے جس کی وجہ سے مجھے یہ ملک چھوڑنا پڑا؟ تو میں کوشش کروں گا کہ یہ پوری داستان مختصراً، یعنی یہ بہت لمبی داستان ہے، لیکن کوشش کروں گا کہ مختصراً آپ کو اس داستان کی 4-5 اقساط میں آپ کو یہ پوری پکچر کلیئر کر دوں کہ جو نظام آج آپ کے سامنے ننگا ہو رہا ہے، پاکستانی عوام کے سامنے ننگا ہو رہا ہے، یعنی عدلیہ کا نظام، اس میں کیسے انصاف بکتا ہے، کیسے وہاں پر ججز جو ہیں وہ من پسند فیصلے کرتے ہیں، اور کیسے طاقتور کے سامنے قانون کی کتاب اس کے قدموں میں پھینک دی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد دوسری جو پولیس، حتیٰ کہ ہر محکمے میں جو گدھ بیٹھے ہوئے، راجہ گدھ بیٹھے ہوئے، یہ نظام میں نے 2007 سے لے کے 2012 تک ننگا نظام اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ لیکن اس ملک میں پرابلم یہ ہے کہ میجورٹی پاکستان میں جب مصیبت پڑتی ہے تو وہ گیو اپ کر دیتے ہیں، اور جو گیو اپ کرتے ہیں ان کو اس لیول تک مصیبتیں نہیں جھیلنا پڑتی بنسبت ان لوگوں کے جو گیو اپ نہیں کرتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس نظام سے ٹکرائیں اور طاقتور سے چھینیں انصاف، اور انصاف چھیننے کے لیے وہ مقابلے پر اتر آئیں۔ ان کے لیے بہت زیادہ پرابلمز ہیں، بہت زیادہ مسائل ہیں، کیونکہ 90% کرپٹ نظام جو ہے وہ 10% لوگ جو ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور جب ٹکراتے بھی ہیں تو اللہ کی طاقت ان کے ساتھ ضرور ہوتی ہے اور اللہ ان کی مدد ضرور کرتا ہے، لیکن وہ کسی نہ کسی سٹیج پر جا کے مایوس ضرور ہوتے ہیں۔ اور میں آج پہلی ایپیسوڈ میں آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دوں کہ UMT سے MBA کرنے کے بعد، کیونکہ جانتا تھا کہ نظام جو ہے وہ میرا مزاج جو ہے وہ نوکری پیشہ مزاج نہیں ہے، تو MBA کرتے ہوئے یہ میری خواہش تھی کہ میں نوکری کی بجائے میں بزنس کروں۔ پہلی نوکری ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ہونے پر مجھے ایکسپوئر ہوا، مارکیٹ کا ایکسپوئر ہوا، اور بہت ساری ملٹی نیشنل ایک ایسا پروڈکٹ ریکمینڈ کرتی تھی جو ان کے پاس نہیں ہوتا تھا، تو اس کو میں نے اپنا ایک اپرچونٹی جانا، اور MBA کے بعد نوکری پیشہ مزاج نہ ہونے کی وجہ سے فوراً ڈیسائیڈ کیا کہ میں اپنا بزنس سٹارٹ کروں، بے شک چھوٹے لیول پر سٹارٹ کروں۔ تو وہ بزنس میں نے اس پروڈکٹ کا انتخاب کیا جو مختلف کمپنیز، ملٹی نیشنل اور نیشنل کمپنیز ریکمینڈ کرتی تھیں، لیکن اس کی 2-3 فیکٹریز تھیں پاکستان میں۔ تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس بزنس کو جو ایک یونیک ہے اور اس کی ڈیمانڈ بھی بڑھ رہی ہے اور وہ اویلیبل بھی نہیں ہے، کم اویلیبل ہے، تو اس کی ڈیمانڈ اور سپلائی کا گیپ جو ہے وہ فل کروں۔ اس بنیاد پر میں نے 2002 میں نے فیکٹری کا آغاز کیا، کیمیکل مینوفیکچرنگ فیکٹری، ایک چھوٹا سا یونٹ میں نے لگایا شاہپور کانجرا کے پاس۔ میں نے کرائے کی ایک جگہ لے کے 2 کنال، وہاں سے ایک چھوٹے سے یونٹ سے ایک پروڈکٹ سے اس کا آغاز کیا، اور اس پروڈکٹ کی اس وقت کی میں آپ کو ڈیمانڈ ذرا بتاتا چلوں کہ 2002 میں اس کا کیا ڈیمانڈ اور سپلائی کا گیپ تھا، کہ یہاں تک یہ عالم تھا کہ نیا یونٹ ہونے کے باوجود ہمارا سیزن شروع ہونے سے پہلے ہی تقریباً 100 میٹرک ٹن جو ہے وہ پروڈکٹ بک ہو چکا تھا، اور اس بکنگ میں ایڈوانس بکنگ بھی ہمیں آ چکی تھی، یعنی پروڈکٹ پروڈیوس ہونے سے پہلے بک چکا تھا۔ اور اس وقت یہ عالم تھا کہ بہت سارے ایسے جو ڈسٹریبیوٹر اور ڈیلر ہیں جن کو پروڈکٹ اویلیبل نہیں ہوتا تھا، تو وہ کیش لے کے رات کو 11 بجے گھر آ جاتے تھے، اتنی ڈیمانڈ اور سپلائی میں گیپ تھا سیزن میں جا کے۔ تو اس پروڈکٹ کا وہاں سے آغاز کیا، فیکٹری بنائی، ملٹی نیشنل کا 2-2.5 سال کا ایکسپیرینس ہونے پر اور مارکیٹ کا ایکسپوئر ہونے پر ایک ملٹی نیشنل پیرامیٹر پر اپنے بزنس کا آغاز کیا، اور اسی پیرامیٹر پر سیل ٹیم اور اسی پیرامیٹر پر پروڈکشن ٹیم کو ہائر کیا،
اور اچھے پیرامیٹرز پر ایک اچھا برانڈ مارکیٹ میں انٹروڈیوس کروایا۔ اب یہاں سے مختصر میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں سے معاملات کا آغاز ہوتا ہے اور کرائسس کہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ پہلا سال بہت خوبصورت بزنس اور بہت اچھا منافع ہوا، یعنی پہلے سال میں 200 میٹرک ٹن ہمارا ٹوٹل پروڈکٹ بکا، جس میں 100 میٹرک ٹن ایڈوانس بکنگ میں بک چکا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ شاہ پور کانجرا کالو شاہ پوریے کا علاقہ تھا۔ کالو شاہ پوریے کے علاقہ ہونے کے ناطے وہاں پر جو ہے وہ بھتہ اور اس طرح کی بدماشی وہ بڑی شدید تھی۔ میں ایک نیا MBA کوالیفائڈ ایک پروفیشنل آدمی، اس کو اندازہ نہیں تھا کہ یہاں پر ہر فیکٹری اور ہر گودام جو ہے یہاں پر بھتہ دے رہا ہے۔ تو جب فیکٹری اپنے عروج پر تھی تو وہاں پر جناب کالو شاہ پوریے کے لوگ پہنچ گئے کہ جناب یہاں تو آپ کو بھتہ دینا پڑے گا رہنے کے لیے۔ تو میں نے صاف انکار کیا، میں نے کہا جی میں بھتہ کس بات کا دوں، میں لیگل بزنس کر رہا ہوں، ٹیکس پے ہی ہوں۔ اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ جس سال میاں نواز شریف نے اپنی انکم ٹیکس کا 5,500 روپیہ جمع کروایا تھا پاکستان کے خزانے میں، اس سال میرا 11,700 میرا انکم ٹیکس تھا، یعنی ٹیکس پے ہی تھا، لیگل پروسیسز کر رہا تھا، لائسنس یافتہ تھا، کمپنی رجسٹرڈ تھی، پراپر ہر چیز برانڈ رجسٹر کر کے ہر چیز پراپر بزنس کر رہا تھا، بجلی گیس چوری نہیں کرتا تھا اور تمام بل پراپر دے رہا تھا۔ تو وہ بھتہ مانگنے پہنچ گئے۔ جب میں انکاری ہوا تو پیغام ملا کہ یہاں پر تو ایک سابقہ DIG انگورا ٹیکسٹائل کے نام سے بہت بڑی شاہ پور کانجرا میں، اگر لوگ جانتے ہیں لاہور میں، تو وہ ایک فیکٹری تھی ٹیکسٹائل کی جو بعد میں بند ہوئی، بینکرپٹ ہوئی۔ تو انہوں نے مجھے پیغام بھیجا کہ وہ جو سابقہ DIG ہیں وہ بھی یہاں پر بھتہ دے کے بزنس کرتے ہیں، تو آپ کہاں سے آ گئے ہیں، آپ کو بھتہ دینا پڑے گا یا پھر آپ کاروبار یہاں سے وائنڈ اپ کریں۔ تو ایک چلتے ہوئے کاروبار میں ظاہر ایک دشمنی کا عنصر آ گیا، اور اس میں یہ کہ ڈیلی بنیادوں پر مجھے دھمکیاں دینے لگ گئے کہ آج فیکٹری آؤ گے تو فائرنگ ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ لیکن گھبرایا نہیں، جاتا رہا اور جا کے اپنی بات پر ڈٹا رہا کہ میں نے بھتہ نہیں دینا۔ اس میں کچھ لوگوں نے، بہت اہم لوگ ہیں، میں ان کا ذکر کرنا چاہوں گا، وہ میرے محسن ہیں، انہوں نے انتہائی اہم رول ادا کیا۔ ایک مشتاق صاحب تھے جو کہ اریگیشن کے DG تھے، انہوں نے اس میں بہت زیادہ مدد کی۔ انہوں نے صفدر بھٹی تھے شاہ پور کانجرا کے، بہت ہی نفیس آدمی، اسٹیٹ بینک میں وہ کام کرتے تھے، اور میں کہتا ہوں کہ شاہ پور کانجرا میں اس جیسا نفیس اور اس جیسا ایماندار شخص میں نے اس گندے علاقے میں اور کوئی نہیں دیکھا۔ صفدر بھٹی جو ہیں وہ انہیں جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ جی میں شاہ پور کانجرا کا ہوں۔ انہوں نے انہیں شٹ اپ کال دی، انہوں نے کہا جی ایک نیا کوالیفائڈ پروفیشنل جو ہے وہ بندہ اپنا بزنس کا آغاز کر رہا ہے تو آپ اسے اس طرح دھمکا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد جو میری وائف کے ماموں ہیں شرکپور سے، ملک منصور، ان کا بہت بڑا رول تھا اس میں۔ جب یہ دھمکیاں شروع ہوئیں تو وہ سب آ کے انہوں نے شاہ پور کانجرا میں لوگوں کو بتایا کہ یہ ہمارا داماد ہے، اور اس طرح ان کے بھتے کی جو دھمکیاں ہیں وہ تو بند ہوئیں۔ لیکن کچھ عرصہ بعد 2 یا 3 ماہ گزرنے کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ بھتہ یہاں سے نہیں ملا، انہوں نے لوکل آبادی کو، جو کہ میری فیکٹری سے کم از کم 300 میٹر دور آبادی تھی اور درمیان میں کھیت تھے، اور انہیں لوکل آبادی کو، کیونکہ لوکل آبادی ڈرتی تھی، چند گھروں کو، 8-10 گھروں کو انہوں نے ہلا شیری دی۔ انہوں نے ان کو پلاننگ کے ساتھ ان کو کہا کہ جی آپ اس فیکٹری کا جا کے گیٹ پر احتجاج کریں کہ آپ کے دھوئیں سے ہماری آنکھیں خراب ہو رہی۔ یعنی آنکھیں ان لوگوں کی خراب نہیں ہو رہی جو اس کے اندر بیٹھے، میرا آفس بھی اس کے اندر تھا، میں ڈیلی جاتا تھا۔ تو وہ بنیادی طور پر وہ بیسیکلی بھتہ نہ ملنے کی گرج میں انہوں نے ایک نیا پینترا بدلا، اور انہوں نے لوکل لوگوں کو، 8-10 گھروں کو انہوں نے یہ اکسایا کہ وہ سٹرائک کریں، اور میرے یعنی جانے پر جب میری گاڑی وہاں پہنچتی تھی وہ احتجاج کرتے تھے اور نعرے بازی کرتے تھے، تو وہ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ اب ان کو روکنے کے لیے
कुछ भी नहीं हो सकता था। उन्हें समझाया, उन्हें बताया, फिर वही मुतालबा आ गया कि जी अगर आपने यहाँ कारोबार करना है तो आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। मेरा एक अकाउंटेंट था मियाँ शाहिद अमीन, वो उसने बीकॉम किया हुआ था, मेरे पास अकाउंटेंट के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था। उसने जब ये सूरत हाल देखी तो उसने कहा कि मुझे कहा कि सर आप मेरे माँ बाप से आप मिलें, हम यहाँ कब तक सर्वाइव करेंगे, बिज़नेस हमारा मुतासर होता है, और आप इस तरह करें कि आप उनसे मिलें, हम कोई सलूशन ढूंढते हैं। बुनियादी तौर पर मेरे अकाउंटेंट के जो वालिद थे वो मियाँ अमजद अमीन, वो साबका डिप्टी रजिस्ट्रार थे हाई कोर्ट के, और उन्होंने बहुत सारी उनके पास ज़मीनें थी। यानी ज़मीनें क्या थी उनके उन्होंने ले दे किया हुआ था। डिप्टी रजिस्ट्रार हाई कोर्ट के होने के नाते उन्होंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी इधर से पकड़ ली, इधर से कब्ज़ा उधर से कब्ज़ा। तो उन्होंने प्लान ये किया, जब मियाँ शाहिद अमीन ने जाके अपने घर बताया अपने वालिद को और अपनी वालदा को, तो उन्होंने कहा नौजवान है, नया नया पढ़ा लिखा है, पैसा है, तो इसको कैप्चर करते हैं। ये 2002 की बात है। जब मैं आपको बताता चलूँ कि 2002 में आप अगर किसी भी लाहौर में प्रॉपर्टी एजेंट या किसी कंपनी से या किसी प्रॉपर्टी के मालिक से पूछें तो 2002 में प्रॉपर्टी पर बहुत बड़ा स्लंप था, और उस स्लंप की वजह से प्रॉपर्टी फ़रोख्त नहीं हो रही थी, कीमतें पैनिक थी, बहुत डाउन आ चुकी थी मार्केट, और एक प्लॉट बेचना मुश्किल था। तो मियाँ शाहिद अमीन ने अपने वालिदैन के साथ प्रोग्राम ये बनाया कि हम बिज़नेस बहुत अच्छा है, क्योंकि वो अकाउंटेंट था, उसे पता था कि मुनाफा कितना हुआ है, और पहले साल हम किस तरह सक्सेसफुल गए हैं, और किस तरह रातों को आके लोग हमें 4-4 लाख कैश दे के जाते थे घर पर बगैर रसीद लिए। तो उसने अपने वालिदैन को ये कन्विंस किया कि हम इस बिज़नेस में 50% पार्टनरशिप कर लें। इस वक्त ये पैनिक में है और स्ट्राइक्स हो रही हैं, और वहाँ पर लोग जो है वो इसे तंग कर रहे हैं। तो उनके पास ज़मीन थी रायबेंड रोड पर। उन्होंने कहा कि हम ज़मीन को, हमारी ज़मीन तो वैसे नहीं बिक रही, तो ज़मीन को हम इस तरह करें कि हम इसे ज़मीन ऑफ़र करते हैं, और ऑफ़र करके 50% पार्टनरशिप पर ले आते हैं। तो वो मुझे बार बार इसरार करता था मियाँ शाहिद अमीन के मेरे पेरेंट्स से मिले। तो उनका पाक ब्लॉक इलामा इकबाल में घर था, तो मैं एक दिन गया उनके पास। उन्होंने बड़ी आवभगत की, और उन्होंने बड़ा अच्छा शाहिद के तवस्सुत से मुझे कहा कि आप हमारे दूसरे बेटे हैं, शाहिद भी बेटा है, आप भी बेटे हैं, तो आपको अगर इलाका तंग करता है, शाहिद हमें बताता है कि डेली या हर दूसरे दिन कोई ना कोई इस तरह का वाक़या हुआ होता है, तो आप इस तरह करेंगे, हमारे पास ज़मीन है, आप ले लें। मैंने कहा जी मेरे पास तो पैसे नहीं है ज़मीन के, अभी इमीडिएटली पैसे निकालूंगा तो बिज़नेस कोलैप्स हो जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, आप इस तरह करें कि आप ज़मीन देख लें, अगर आपको वारे में है तो आप ले लें, वो वहाँ पर ना तो आबादी है और दूसरा ड्रेन भी बिल्कुल साथ है उसके। तो उन्होंने मुझे ज़मीन दिखाई उसी हफ्ते, और वहाँ पर ड्रेन भी था, करीब आबादी भी कोई नहीं थी, और बिजली का ट्रांसफार्मर भी पास था, यानी फैसिलिटीज़ थी सारी। तो मैंने उन्हें कहा कि जी मुझे 2 कनाल चाहिए, मैं छोटी सी फैक्ट्री, उधर भी मेरी इतनी ही है, तो मैं चाह रहा हूँ कि छोटी सी फैक्ट्री से मैं अपना बिज़नेस आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड करूँगा, जब एक्सपेंड होगा तो बड़ी ले लूँगा। तो उन्होंने कहा कि चले हम इसका देख लेते हैं। उन्होंने मशवरा किया, इरादा उनका 50% पार्टनरशिप का था, और वो पार्टनरशिप उन्होंने अपने बेटे के साथ तय की हुई थी। बिज़नेस प्रोफाइल और बिज़नेस की जो ग्रोथ है या जो मुनाफा है वो अकाउंटेंट से छुपा हुआ नहीं होता। लिहाजा उन्होंने 1 हफ़्ते बाद मुझे बुलवाया। उन्होंने कहा जी आप इस तरह करें कि आप 7 कनाल ले लें, और काम बेशक 2 कनाल से शुरू करें, 4 दीवारी 7 कनाल की कर लें, और उसमें आप आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंशन करते रहें। हम अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो हम आपको इस तरह करते हैं कि हम आपको 4 साल का इंस्टॉलमेंट क्रेडिट प्लान दे देते हैं, अगर आप पे कर देंगे तो हम आपके नाम ट्रांसफ़र कर देंगे, वरना हमारी 50% पार्टनरशिप कर लें आप। पार्टनरशिप की एक प्रपोज़ल और एक 4 साल का प्लान आ गया। अब क्योंकि अकाउंटेंट था, उसे देखभाल भी की हुई थी कंपनी की, तो दोनों प्रपोज़ल पर बहुत ज़्यादा 2-2.5 माह गुफ्तगू होती रही। उनकी ख्वाहिश ये थी कि ज़मीन के साथ वो, उस वक्त वहाँ का रेट जो था कनाल का, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि तकरीबन कोई 1.5 लाख 1,40,000 फ़ी कनाल 2002 में रेट था वहाँ का, उस जगह का।
تو ان کے ساتھ میں نے کہا یہ 50% پارٹنرشپ پر تو اس سے بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ کی تو بنتی ہے ساری 9-10 لاکھ، میرا تو 4 ملین سے زیادہ فنانس ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ چلیں اس طرح کریں کہ ہم آپ کو یہ زمین پلس 20 لاکھ روپیہ آپ کو کیش کی صورت میں دیں گے، اور زمین کی اگر آپ پیمنٹ کر دیں گے تو یہ ہم آپ کے نام ٹرانسفر کر دیں گے، 4 سال کی آپ کو ہم اس کی انسٹالمنٹ پلان آپ کو پیریڈ دے دیتے ہیں، 4 سال کے اندر آپ پیمنٹ کریں اور زمین اپنے نام کروا لیں۔ تو اٹ واز اے ونڈرفل پرپوزل کہ مجھے ایک بڑی زمین اور جو 4 سال کی فنانسنگ مل رہی تھی، اور ساتھ میں مجھے 20 لاکھ اور فنانس بھی مل رہا تھا، جس پر یہ تھا کہ میں 2 کنال پر کنسٹرکشن کی بجائے میں 5 کنال پر کنسٹرکشن کر سکتا تھا۔ اس بنیاد پر میں نے اس پرپوزل پر حامی بھر لی، اس کے پیرامیٹر طے ہونا شروع ہو گئے، اسٹامپ پیپر لیا گیا، اسٹامپ پیپر لکھا گیا۔ اس اسٹامپ پیپر پر 2 پوائنٹ میں نے ایسے لکھوائے کہ اگر ہماری پارٹنرشپ کسی صورت میں کیری نہیں ہوتی تو یہ زمین آپ میرے نام ٹرانسفر کرنے کے پابند ہوں گے، اور میں 4 سال کے اندر اس کی آپ کی پیمنٹ دینے کا پابند ہوں گا۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ لکھوایا کہ کسی بھی صورت میں دونوں پارٹیاں اس خرید و فروخت کی شک سے وڈرا نہیں کر سکیں گی، بھاگ نہیں سکیں گی۔ تو یہ معاہدہ کرنے کے بعد 2 ماہ فیکٹری کو شفٹ ہونے میں لگے، انہوں نے وہ جگہ دکھائی، لیکن آپ کو میں ایک اور حیرت انگیز بات بتاؤں گا کہ اس میں ایک اور بہت بڑا فراڈ تھا۔ اس وقت جو فراڈ تھا، جو بعد میں مجھے پتا چلا جب میں نے وہ فیکٹری کنسٹرکٹ کر لی تھی۔ تو یہ پہلی قسط ہے میرے اس ایپیسوڈ کی، اس میں میں نے آپ کو بریف انٹروڈکشن دینے کی کوشش کی، لمبی ہو گئی ہے۔ تو یہاں سے ہم آغاز کریں گے کہ اس سارے معاملے میں فراڈ تھا کیا، اور ان کے ذہن میں کیا پلاننگ تھی، وہ مجھے کس طرح پھانسنا چاہتے تھے، اور کس طریقے سے انہوں نے مجھے وہاں پھانسا بھی، اور کس طریقے سے انہوں نے مجھے بے یار و مددگار جکڑ لیا۔ یہ میں اگلی قسط میں آپ کو یہاں سے شروع کروں گا، اور کوشش کروں گا 4 سے 5 قسطوں میں یہ اپنی پوری داستان کہ میں نے یہ جو ننگا نظام ہے وہ کس طرح دیکھا، میں نے ان کے ساتھ 13 سال فائٹ کس طرح کی، اور میں نے اس نظام کے ساتھ فائٹ کرنے کے بعد میں نے پاکستان چھوڑنے کا ارادہ کیوں کیا، یہ ہم 3-4 ایپیسوڈ میں پورا مکمل کریں گے۔ میرے ساتھ رہیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔